اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کورسز آرگنائز کیے ہیں ورک آرگنائزیشن نے، اور دوسرا امپورٹنٹ ریمائنڈر یہ ہے کہ یہ صرف 20 کلاسز 20 ککشاؤں کا لگھو پاٹھیہ کرم ہے۔ بہت چھوٹا، آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگا جا رہا ہے، بہت کم وقت، کم دنوں میں بھی کم وقت مانگا جا رہا ہے۔ اور ان سب کلاسز کا مقصد کیا ہے کہ ہندی لینگویج میں، ہندی بھاشا میں ہم قرآن کے شبدوں کو سمجھ جائیں اور کم سمے میں سمجھ جائیں۔ اس لیے میرا آپ سے نویدن ہے، انورودھ ہے کہ آپ لوگ اپنی کاپی بھی نکال لیجئے، پین نکال لیجئے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو علم چاہتا ہے لَيَعْلَمَ بِالْقَلَمِ، ہم علم سکھاتے ہیں قلم کے ذریعے سے۔ یوز یور پین، پین کا استعمال کریں گے تو سیکھیں گے۔ تو کاپی، اور جو میں سوال پوچھوں اس کا جواب اپنی کاپی میں لکھیے اور اس کو دوبارہ دیکھیے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کے اس ایکشنز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں ایک بات، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جو غیر مسلمان بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں جن کے ہم ساتھ رہتے ہیں، وہ بہت کہتے ہیں چترگپت جی، چترگپت۔ ایک مندر بھی ہے ہماری طرف ان کا، چترگپت۔ کون ہوتے ہیں چترگپت کا؟ اس کا آپ سندھی وچھید کریں گے نا، چترگپت۔ یہ گپت مطلب ہڈن، چھپے ہوئے، اور چتر مطلب تصویر، چھپ کر چتر لینے والے۔ ذرا امیجن کریے یہاں پر بھی کبھی کوئی پرانے زمانے میں کوئی رسول آئے ہوں گے، وہ یہ زبان بولتے ہوں گے، انہوں نے بتایا ہوگا کہ تمہاری چیزیں چھپ کے ریکارڈ کری جا رہی ہیں، تو وہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ چترگپت کو انہوں نے ایک شکل دے دی۔ قرآن بھی تو کہتا ہے کہ فرشتے بیٹھے آئیں گے، وہ تمہاری ریکارڈنگ لے کے آ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پڑھ لو، اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب، اور پڑھنے کے بعد وہ کہے گا لا یغادر صغیرا ولا کبیرہ، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس بات سے، اس لفظ سے ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے جو قرآن نے خود کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے۔ تو ہمارے ہندوستان میں بھی تو آئے ہوں گے نا رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول تھوڑی ہے اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلام کے فاؤنڈر تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کمپلیٹ ہوا ہے تو کوئی فاؤنڈر بھی تو ہوگا، اور اسلام کے فاؤنڈر آدم علیہ السلام ہے، اور وہ یہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اسی ایریا میں آئے۔ تو اسلام جو ہے وہ انڈین اوریجن کا ہے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو نبی آئے ہوں گے وہ شروعات میں یہیں آئے ہوں گے، یہاں کی بھاشا میں، اور یہاں کی جو پرانی بھاشا ہے سنسکرت، ہو سکتا ہے اور اسی کا شبد ہے۔ تو یہاں کے نبی نے کچھ سمجھایا ہو ان لوگوں کو، تو دیکھو غلط کام مت کرنا۔ چترگپت مہاراج نوٹ کر رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ چلیے آگے چلتے ہم۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا، اور ہمارے لیے بھی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پلاننگ کیجئے، کوشش کیجئے، روز 5 منٹ نکالیے، 10 منٹ، 15 منٹ، جس کی جتنی استطاعت ہو وقت ضرور نکالیے۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں استطاعت کی پوچھ ہوگی۔ آج ہم ادھیائے 9 پڑھنے والے ہیں، اور جب یہ پارٹ پورا کر لیں گے ہم، دیکھیے 9، ابھی 9 گھنٹے پورے ہوئے بھی نہیں ہیں ہمارے، ابھی 9 گھنٹے پورے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اس کو پورا کرنے کے بعد 9 گھنٹے ہوں گے، کتنے الفاظ سیکھ جائیں گے ہم نئے؟ 102۔ اور یہ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ 27، لگ بھگ 28,000 بار۔ قرآن میں کل الفاظ کتنے ہیں بھائی؟ 78,000۔ اور آپ کتنے سیکھ گئے؟ صرف اور صرف 9 گھنٹے میں کتنے؟ 28,000۔ نکالیے پرسنٹیج۔ 28,000 سیکھ گئے آپ۔ تو قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو آج کے بعد آپ کو جو ملے اور یہ کہیں قرآن مشکل ہے، ان کو یہ کیلکولیشن دکھا دینا، کہنا ہم نے تو ابھی 9 گھنٹے بھی نہیں لگائے ڈھنگ سے، اور ہم اتنے الفاظ سیکھ گئے۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ درود نبی۔ یہ لفظ تو ایسا ہو نہیں سکتا کسی مسلمان کو نہ پتا ہو، درود ابراہیمی۔ مگر میں آپ کو بڑی حیران کرنے والی بات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے لفظ درود استعمال کیا تھا یہودیوں نے۔ درود کا جو مطلب ہوتا ہے لغت میں، شروعات میں جو مطلب چلتا تھا، وہ مطلب ہوتا تھا جڑیں کاٹنا، جڑیں کٹ جانا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا درود، اب وہ پرچلن میں آ گیا۔ اس لیے میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ یوٹیوب پر جائیے اور ٹائپ کیجئے علامہ سید عبداللہ طارق، یہ ٹائپ کیجئے، اور اس میں آگے لکھیے ایکسپلینیشن آف التحیات، ایکسپلینیشن آف التحیات۔ تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ التحیات کا صحیح میننگ کیا ہے، اور یہ لفظ درود، یہ درود ابراہیمی جو استعمال کرتے ہیں، اس کی روٹ کیا ہے، اور یہ کہاں سے کیا ہو گیا۔ اصل میں نہیں بولنا چاہیے، بولنا چاہیے صلاۃ و سلام، جو اصل میں اس کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ سیکھیں گے ہم۔ اس سے پہلے ہم نے کل کے سبق کے اندر کیا سیکھا تھا؟ التحیات سیکھی تھی، جس کو
بہت اچھے سے سیکھا تھا. ایک بات جلدی سے اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں, پڑھیے میرے ساتھ. التحیات تمام زندگی بخش صلاحیتیں للہ اللہ کے لیے ہیں, والصلوات اور تمام رحمتیں اور بخششیں اللہ کے لیے ہیں, والطیبات اور تمام پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی, سلامتی ہو آپ پر اے نبی, ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں, رحمت ہو, دیکھیے یہ دیکھیے ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو, یہ سنگلر ہے. وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی, یہ پلورل ہے یہاں پر. اور آگے السلام علینا, سلام ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا, پچھلے چیپٹر میں پڑھ لیا, اسی جلدی سے میں نے ریوائز کرا دیا. اب آج کیا پڑھیں گے ہم؟ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں نے آپ کو بتایا اس کو صحیح معنی میں درود بولنے سے بچنا چاہیے, صلاۃ و سلام بولنا چاہیے. کیوں؟ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, یوٹیوب پہ اس کا لنک ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے. کچھ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں, بہت سے لوگوں کو, ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں. نہیں, اس میں ہم اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. جب کوئی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا 10 ٹائمز ریٹرن ہو کے ہم نے اوپر ہی آتی ہے. 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں, 10 دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, 10 شر سے بچ جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو پہلی بات, اس میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ ان کی بے پناہ قربانیوں کے لیے جو انہوں نے دی ہے ہمارے لیے. آئیے دیکھتے ہیں, پھر دیکھیں گے یہ ایسا کیوں ہے. ایک ایک لفظ دیتے ہیں. اللہم, سب کو پتا ہے اے اللہ. اللہم اچھا پہلے ایک لائن کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمت بھیج. اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ درود لفظ کا استعمال نہ کریں, خالی رحمت کا استعمال کریں. جو کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں, مگر اس کا اوریجن میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اللہم اے اللہ, صلی علی محمد, رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. ایک ایک ورڈ کا میننگ لیتے ہیں. اللہم اے اللہ, پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور نہیں پڑھا ہے تو اللہم اے اللہ, دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی, رحمت بھیج. ویسے تو بھی ہم آگے پڑھیں گے یہ آرڈر والا اسٹیج سے, مگر اللہ کے ساتھ یہ جب ہو جائے گا, جب بندہ کرے گا اللہ سے تو ریکویسٹ ہوگی, دعا ہوگی. صلی, رحمت بھیج. اللہ, بتائیے کہاں پڑھا ہے ہم نے اللہ؟ یاد آ رہا ہے جی؟ السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر. تو اللہ کا مطلب ہو گیا پر. تو اللہ محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اللہ کا مطلب دوبارہ آ گیا پر. آل, یہ آل ورڈ کیا ہے؟ آل کہتے ہیں گھر والوں کو, فالوورز کو بھی کہتے ہیں, اتباع کرنے والوں کو, ماننے والوں کو بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے بھی ہیں, بشرطے ان کی اتباع کرنے والے ہوں, نام نہار نہیں ہوں. دیکھیے آل پر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. تو پہلی لائن کا مطلب ہو گیا اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. آل مطلب ان کا گھر, گھر والے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہماری مائیں, امہات المومنین, ہماری مائیں, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ سب ان کے گھر والے ہیں, قرآن نے بھی کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ ان کے گھر والے ہیں. اور آگے چلیں, آل میں فالوورز, اتباع کرنے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, ان کی تعلیمات کو زندگی میں لے کے آتے ہیں, وہ بھی ان کے فالوورز ہیں. تو یہاں دعا یہ ہو رہی ہے تو رحمت بھیج یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھر والوں پر اور ان کے فالوورز پر. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. کما, یہ ورڈ قرآن میں بہت بار آیا. کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے. دیکھیے کا کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے. یہاں پر آیا ہے کما, تو کما جیسے, صلیتا تو نے رحمت بھیجی. دیکھیے صلیتا تو نے رحمت بھیجی. اور میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں ہی بتا چکا ہوں. دیکھیے اگر صلی کے بعد الا آئے تو ہوتا ہے رحمت بھیج, اور صلی کے بعد اگر لی آئے تو ہوتا ہے نماز پڑھ. تو دیکھیے یہاں پہ صلی کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الا. تو یہاں پہ اس لیے مطلب آئے گا نکل کے اس کا رحمت بھیج.
اگر لی آتا تو ہوتا ہے نماز پڑھنے کی بات. تو جن کو چھوٹی چھوٹی جانکاری ہوتی ہے وہ ان کے لیے قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. السلام علیکم بچوں. اگر آپ قرآن کی پے کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی یوٹیوب چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں. ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت آسان ہو جاتا ہے. تو کما جیسے صلیتا تو نے رحمت بھیجی، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، علی پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی علی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. یعنی کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بتائیے رحمت بھیجی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسی رحمت؟ جیسی ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی گئی ہے اور ان کی آل پر. یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی آل نے کیا کیا ہے جو اس امپورٹنٹ دعا میں ان کو مینشن کیا جا رہا ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے ہی ایسے گھر کے ماں ایسے گھرانے میں پلے جہاں مورتیوں کا کاروبار ہوتا تھا، مگر توحید پہ اڑے رہے، شرک نہیں کیا. ان کو دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے چلے گئے، بڑے ہو گئے. وہ جو پالنے والا تھا جس نے ان کو پالا تھا اس نے گھر سے بھگا دیا یہ کہہ کے کہ تجھے مار ڈالوں گا میں، چلے گئے. مگر اپنی دعوت سے پیچھے نہیں. لوگوں کو سمجھایا کیسے کیسے کر کے کہ یہ سورج یہ تمہارا رب ہے، ارے یہ تو ڈوب جاتا ہے. یہ چاند تمہارا رب ہے، یہ ڈوب جاتا ہے. ارے یہ تارے یہ کیا رب ہے، یہ تو ڈوب جاتا ہے. یہ ڈوبنے والا ہے، میرا رب نہیں ہوگا. کیسے کیسے سمجھایا مثالوں سے. قرآن نے یہاں تک کہا ہم نے ابراہیم کو ملکوت کی سیر کرائی. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کیا کیا قربانیاں دی اور بچپن میں ہی، اور جب عمر ہو گئی اتنی بڑے ہو گئے پھر شادی وغیرہ ہو گئی، بچہ نہیں ہوا. جب بچہ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ وادی کے اندر، وادی عزیز ارن کے اندر چھوڑ کے چلے جاؤ سسک سسک کے مرنے کے لیے. نہیں، اور چھوڑ دیا اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، چلے گئے. ایسی قربانی. اور پھر جب بچہ بڑا ہو گیا تو حکم یہ آ گیا قربان کر دو اس کو. خود بوڑھے ہو گئے 90 سال کے آس پاس ہیں، جب بچہ بڑا ہوا ہے بڑھاپے میں تو اب سارا بن جاتا ہے، بازو بن جاتا ہے، اب حکم آ رہا ہے. پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے بھری ہوئی. اور پھر قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو آزمایا اور وہ ہر بار امتحان میں کامیاب ہوا. ایسے ابراہیم پہ رحمت جیسے وہ ابراہیم جس کی زندگی ایسے بھرپور ہے اور ان کی آل میں ان کے بچے بھی ایسے، اور ان کی بیوی جب وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں وادی عزیز ارن میں تو اتنا پوچھ رہی ہیں بس کہ اللہ کا حکم ہے کہ. تو دیکھیے کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. اور یہ دیکھیے قرآن نے ہمیں رسول کی امت کہا ہے مگر ملت ابراہیم کی کہا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں. یہ یاد رکھیں، ہمارا کلچر ابراہیم علیہ السلام سے چلے گا. ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملت ابیکم ابراہیم قرآن نے کہا ہے. کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے سارا جب ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہو جاتی ہے. یہ کون آئے جھگڑا کرنے والے بعد میں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا کلچر کیا ہے آپ دیکھیں گے تو کمپیشن ہے. کیا ہے؟ کمپیشن. میری ٹی شرٹ پر بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، یہ لکھا ہوا ہے ورک فار کمپیشن. ہماری آرگنائزیشن کا کام بھی ہے کمپیشن، کرونا. اسلام کا کرونا والا پیغام عام کرو. پہلے اس پیغام کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے اندر کرونا آ جائے گی، کمپیشن آ جائے گی. تو کمپیشن تو ایسا ہے جیسے عطر، اور یہ پھٹ پھٹ کے باہر آئے گی، گائے بگائے سب کو اس کی خوشبو آئے گی. آپ کے کمپیشن سے سب کو فائدہ ہوگا. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا جائیے یوٹیوب کے اوپر جائیے. میں آپ سے ضرور چاہوں گا ضرور اس کو ضرور دیکھیں، ضرور دیکھیں. اپنے گھر والوں کو دکھائیں، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، ان لوگوں کو دکھائیں جو اسلام کے نام پہ شدت اور کٹرتا لاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کا کلچر کیا ہے. دا ریئل کلچر آف اسلام، دا ریئل کلچر آف اسلام بائی علامہ سید عبداللہ طارق. اس پہ 4 خطبے ہیں علامہ صاحب کے. The real culture of Islam. Compassion is the real culture of Islam. Extremism is not the culture of Islam. اس پہ 4 خطبے ہیں، یہ ضرور دیکھیے، دیکھنے پڑیں گے آپ کو ورنہ تباہ ہو جائیں گے. جیسے شدتیں اور نفرتیں مسلمانوں کے اندر آ رہی ہیں، دین نہیں سکھاتا ہے یہ. اگر آپ کو دین پڑھنے کے بعد، دین سمجھنے کے بعد، دینی حلقوں میں بیٹھنے کے بعد اگر آپ کے اندر نفرتیں اور کٹرتا آ رہی ہے تو پھر آپ غلط جگہ پہنچ گئے. دین کا مزاج نہیں ہے. دا ریئل کلچر آف اسلام بائی علامہ سید عبداللہ طارق. اور آپ کھولیں گے تو یوٹیوب پہ اس سے ریلیٹڈ 3-4 آ جائیں گے. نہیں سمجھ میں آئے تو اس کے آفیشیل
वर्क का जो ऑफिशियल नंबर है वहां उनसे पूछ लीजिए, वो आपको वो लिंक सेंड कर देंगे, वरना मुझसे पूछ लीजिए, मेरा नंबर ये आएगा 5600। और एक इसका कुरान का ऑफिशियल TPI नंबर है, मुझे भी याद नहीं, मैं वो भी देता, उस पर भी पूछेंगे आपको तो फौरन जानकारी मिल जाएगी। तो ए अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को रुक के देखना पड़ेगा और उनके आल औलाद की जिंदगी को रुक कर देखना पड़ेगा, और हमें मिल्लत इब्राहिम बनना है हम, होना चाहिए। इन्ना का हमीदुम मजीद, इन्ना, और देखिए इन्ना बेशक, क्या इन्ना बेशक, इन्ना नया वर्ड आया है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्ना बेशक, इन्ना का बेशक तू, तो इन्ना का बेशक तू, हमीदुन, हमीदुन मतलब तारीफ के काबिल, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला, इन्ना का हमीदुन मजीद, बेशक तू है तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला। ए अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, और तू अल्लाह बेशक तू है हमीदुन, तारीफ के काबिल तो तू है, मजीद बुजुर्गी वाला है। अब इन वर्ड्स के डिस्कशन का भी टाइम नहीं है कि अल्लाहुम्मा, इसमें से एक लफ्ज चेंज हुआ, बारिक, अल्लाह बरकत भेज तू, क्या बरकत हुई है, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह बरकत भेज तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उनकी आल में, जैसे कि तूने बरकत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम में और उनकी आल में। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। क्या इमेजिन कीजिए क्या बरकत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के आल में, उनके फॉलोअर्स में। मगर ये दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल में जैसी बरकत हुई है वैसी हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द पॉइंट ऑफ फोकस हियर, उनकी जिंदगी को देखना पड़ेगा, उनके बारे में कुरान जहां कह रहा है गौर करना पड़ेगा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, देखिए कुरान ने हमें नाम दिया है और कुरान ने हमें मिल्लत भी बता दी, कहीं टक्कर मारने की जरूरत ही नहीं है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत के हो तुम, तो हमारी मिल्लत तो मिल्लत इब्राहिम ही होगा। नाम क्या हो मेरा नाम सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, क्या हो, हम्बली हो, क्या हो, कुछ नहीं हो, नहीं, नाम दिया है। वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इससे ज्यादा क्यों आइडेंटिफाई करें अपने आप को, वी आर मुस्लिम्स, हमारा नाम ये है। मिल्लत क्या है, मिल्लत इब्राहीम, खत्म, चक्कर ही खत्म। पूरी दुनिया के मुसलमान इन दो बातों पे आ जाए, सारे फिरके खत्म। वो फिरके वाली हदीस भी गड़बड़ है। आपको जानना चाहता है ना, आपको सुनते होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता के गए हैं कि फिरके होंगे 73 फिरके होंगे, एक फिरका जिन्हें, अरे नहीं क्या बता के गए वो, उस हदीस का आप लोगों से दरखास्त है, आप यूट्यूब पे जाइए और ये अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक ये टाइप करके और 73 फिरके, नहीं ये टाइप करिए आप, व्हाट इज फिरका, फिरका क्या है आपको पता चल जाएगा उस हदीस के लिए क्या रियलिटी है, फिरका क्या है, व्हाट इज फिरका। कुरान कह रहा है ए नबी जो फिरके करके बढ़ गए, अलग अलग हो गए, आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। यहाँ दुआएं मांग रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौसर पिलाएंगे। यहाँ कुरान कह रहा है ए नबी आपका कोई संबंध ही नहीं है उन लोगों से जो फिरका करके अलग अलग हो गए। और फिरके की बुनियाद होती है नाम रखा जाता है, पहले नाम रख के अलग होते हैं। तो आप मिस देख लिए जिन्होंने ये नाम रख रखे, अलग अलग नाम दे रखे हैं, वो सब फिरके के अंदर पहुंच गए और उनका कोई संबंध नहीं है रसूल से। कुरान ने कहा, इसको आप देखिएगा कि फिरके का नाम भी रखे हुए हैं और खुश भी हैं। कहीं ऐसा ना हो मिल्लत से बाहर हो गए हो, उम्मत के हिस्से से बाहर हो गए हो, रसूल के मोहब्बत वाले हिस्से से बाहर हो गए हो, रसूल की मोहब्बत करने के बजाय शादी में रसूल बन गए हो। ये जो रसूल जो नाम देके गए रसूल, वो नहीं नाम कबूल करने को तैयार नहीं, जो किताब देके गए उसको सीखने के लिए तैयार नहीं, उस किताब ने जो नाम दिया है वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक हमारा इसका हिस्सा कंप्लीट हुआ। सबक नंबर 9 का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अभी इसका इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा भी करेंगे बाद में अगली वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है मैं कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसकी तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अगर आप कुरान TPI क्लास के अंदर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहां से कुरान हकीम को समझकर कुरान हकीम की गहराइयों को समझ सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक यह चैनल का नाम है और आपके इल्म और हिकमत में भी इजाफा होगा और इंशाअल्लाह ताला उससे आपका अमल भी बढ़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान फ़हम कुरान की
नवे चैप्टर के दूसरे पोर्शन के लिए, ग्रामर पोर्शन के लिए आप सभी का इस्तकबाल है। आज का ग्रामर पोर्शन देखेंगे और ग्रामर पोर्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग और पहली बार फेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फेल में भी फेल माजी। अभी तक हमें मालूम है कि जो भी हम वर्ड्स शब्द पढ़ते हैं अरबी भाषा में, या तो वो इसम होते हैं, या वो फेल होते हैं, या वो हर्फ होते हैं। इसम हमने खूब पढ़े, हर्फ हमने खूब पढ़े। अब हम थोड़ा सा फेल के बारे में जानना चाहेंगे। ये इसम फेल हर्फ पढ़ लिए। फेल, फेल वो कलीमा है जिससे किसी काम का करना या होना पता चल जाए। इंग्लिश में वर्ब, हिंदी में काल, जिस काम का करना या होना पता चल जाए। मसलन फतह ये लिखा हुआ है, देखे ना 3 लेटर से लिखा हुआ दिखेगा, उसने खोला। यफ़अलु, सॉरी, यफ़अलु वो करता है। अरबी जबान में जितने भी फेल हैं, वर्ब हैं, वो लगभग 3 लेटर से मिलकर बनते हैं। जैसे लिखा है नून स्वाद रा नसरा, 3 लेटर है। फ़अल, बड़ी मैथमेटिकल जबान। अच्छा एक और बात, इंग्लिश के अंदर 3 टेंसेस हैं, हिंदी के अंदर भी है, अरबी में और आसानी है, हमें सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं। एक फेल माजी कहलाता है, क्या? फेल माजी, और एक कहलाता है फेल मुजारे। फेल माजी आज शुरू करेंगे पढ़ना। इसके अंदर हमें कोई काम हो गया या हुआ उसके बारे में पता चलेगा। फेल माजी, पास्ट टेंस। चलिए इसको थोड़ा सीखेंगे, बहुत आसान है। देखिए ये एक बार रिकॉल कर लें हम। सीधे हाथ से हम जो भी इशारा कर रहे हैं वो किसके लिए हैं? बोलिए, मर्दों के लिए है। एक उंगली से जो इशारा कर रहे हैं वो एक वचन के लिए है, एक आदमी के लिए है। यहां करूं, यहां करूं या यहां करूं। 4 उंगलियों से जो इशारा कर रहे हैं वो जमा के लिए है, प्लूरल के लिए है, बहुवचन के लिए है। ठीक है, इधर इशारा कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन के लिए है, गायब के लिए है, अन्य पुरुष के लिए है। इधर इशारा कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, हाजिर के लिए, और इधर इशारा कर रहे हैं तो मुतकल्लिम के लिए। अब देखिए ये अरबी में जो हमारा ये माजी है, पास्ट टेंस है, इसका इशारा आदमियों के लिए हम सीधे हाथ से करेंगे। देखिए माजी में क्या होता है, माजी में हो गया ना, अब उसे भूलो, छोड़ो, तौबा करो, गड़बड़ हो गई, आगे बढ़ो। उसका जिक्र भी हल्के। तो जब हम माजी पढ़ेंगे ना, आवाज भी हल्के, और ये हाथ भी थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ 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 ऐसे ऐसे। और एक और बात देखिए, आप अपने दोस्त से मिलने गए, दोस्त को हज करने जाना था सपोज, आप थोड़ा सा टाइम से देर हो गए, वो आप पहुंचे, वो निकल गया, आपको गाड़ी का उसका बताइए पीछे का हिस्सा दिखेगा नहीं, आगे का हिस्सा तो दिखेगा नहीं। जब देर हो जाएगी तो पीछे का हिस्सा दिखेगा। देर होने की आदत इस वजह से है क्योंकि नमाज भी, सलाद भी समय पर नहीं पढ़ते। जो एक नज़म सिखाया है हमें पंक्चुअलिटी का, उससे कटे हुए। और मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा, जो नमाज की हकीकत को जानना चाहता है वो यूट्यूब पर जाके सर्च करे नमाज द डिवाइन मेडिटेशन बाय अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक, को सर्च कर ले जाके, और फिर उसको देखे, नमाज ठीक करे, अपनी जिंदगी चेंज कर ले। 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कर रहे हैं आप, योगा, मेडिटेशन, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, वो सब एक तरफ, वो भी अच्छी चीजें हैं। ये आपको उन सब का एडिटिव है, यकीन जानिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप उस नमाज को सुनिए और अपनी जिंदगी बदलिए, अभी से बदलिए। ये सुनिए, नमाज का वो लेक्चर सुनिए तारिक साहब का, अल्लामा सैयद तारिक साहब का, और नमाज को इस कोर्स से सीखिए। ये 2 काम करिए, हफ्ता 10 दिन के जिंदगी तो आपकी अभी से बदलनी शुरू हो जाएगी। और इस पे आप जम गए तो आप यू विल बी अ चेंज पर्सन, आपकी शख्सियत बदल जाएगी 100%। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं माजी की, पास की। तो जब आप जरा देखिए, इसमें आखिर में देखिए ला लगा हुआ है, लू, ला, लू, ता, तू, तुम, ना। शुरू में देख रहे हैं कोई चेंज नहीं आ रहा, फाला फाल फाल फा, आखिर में चेंज आ रहा है। ये माजी की अलामत भी है, पहचान भी है पास की। चलिए करेंगे प्रैक्टिस। हम एक लफ्ज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाला। फाल मतलब उसने किया। चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ जोश में, हल्की आवाज में। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। गुड, ये थर्ड पर्सन के लिए हो गया। एक बार और, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। 4 उंगली हो गई ना। फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। बढ़िया है, आसान है, जोश से सीखिए। देखिए ये ताकत हाथ में और जबान में अल्लाह ताला की दी हुई है। उसी की किताब को नहीं सीख सकते जिससे सीखकर अपना ही फायदा होगा। घाटे का सौदा है, घाटा ऑल अराउंड, अगर ध्यान में लगाएं तो। चलिए पढ़ेंगे जोश के साथ, हल्की आवाज में। नीचे इशारा कर रहे हैं क्योंकि अरबी में क्योंकि माजी है। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू
میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اور دیکھیے ایک عورت نے کیا, ایسے ہوگا نا اشارہ, تو عربی پڑھیں گے اس کی فعلت, فعلت اسے ایک عورت نے کیا. چلیے پریکٹس کریں گے جوش میں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس سے ایک عورت نے کیا. اب عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلت. ایک بار اور عربی پڑھیں گے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلت. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے جیسے فعلا تھا, فعلا تو ہمارا ماسٹر ہے, یہ سب میں رہے گا, ویسے یہ فتح, فتح مطلب اس نے کھولا. چلیے پریکٹس کریں گے. فتح اس نے کھولا. کیا فتح کا مطلب, ابھی تک تو پتہ ہی نہیں تھا نا. فعلا اس نے کیا, کیا کیا, کھولا. فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحت آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا, اور فتحت اسے ایک عورت نے کھولا. پھر پڑھیں گے دوبارہ سے عربی میں. فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحت آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا, اور فتحت اسے ایک عورت نے کھولا. عربی پڑھیں گے دوبارہ سے, صرف عربی. فتح, فتحو, فتحت, فتحتو, فتحتم, فتحنا, فتحت, فتح, فتحو, فتحت, فتحتو, فتحتم, فتحنا, فتحت. دیکھیے جو یہ ساتھ میں پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, بول نہیں کر رہے ہیں, وہ کچھ نہیں سیکھیں گے. یہ کورس آسان تو ہے, آٹومیٹک نہیں ہے کہ آپ بس تو بخود سیکھ جائیں گے. ایسے دیکھیے نیچے آپ کو ایک لفظ لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا, جعلا. جعلا کی پریکٹس کر سکتے ہیں ہم ایسے ہی. دیکھیے جعلا اس نے بنایا, جعلا اس نے بنایا. دیکھیے اس پر رکھ کے دیکھیے, جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا, اور جعلت اسے ایک عورت نے بنایا. اس سے متعلق اب ایکسرسائز کرتے ہیں. دیکھیے پہلی ایکسرسائز تو یہی ہے, آپ کو لکھنا ہے پورے فعلا کی, پورے ماضی کی ٹیبل. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتم, فعلتو, فعلنا, فعلت. اور دیکھیے فتح, فتحو, فتحتا, فتحتم, فتحتو, فتحنا, فتحت, جعلا, جعلو, جعلتم, یہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ ایکسرسائز کا, یہ ایکسرسائز آپ کو اس پہ جو جس ایپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایپ پہ ریلیٹڈ فائلس میں جا کے مل جائیں گی ایکسرسائز یہ, یا پھر اس کے اندر کیا نام ہے اس کے آفیشیل ٹی پی آئی نمبر پر لکھ کر بھیج دیجیے, وہاں سے مل جائیں گی. اور آپ میرے نمبر پر بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ بھائی ایکسرسائز چاہیے ہمیں اس چیپٹر کی, تو ایکسرسائز مل جائیں گی. جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی ایکسرسائز کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو شوق کی بات ہے, کاپی میں لکھیے. چلیے شوق والے تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں, وہ تو پہاڑ میں چھید کر دیتے ہیں. چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں. الذی جعل لکم, دیکھیے نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے, مطلب ہندی میں ترجمہ کرنا ہے, عربی یہ لکھی ہوئی ہے, ہم اردو نہیں پڑھ رہے ہیں نا. الذی, الذی صراط الذین, الذی پڑھا تھا ہم نے, الذین بہت سارے, الذی وہ جو, تو الذی وہ جو ایک, جعل بھی پڑھا ہے, جعل اس نے بنایا, وہ جو جس نے بنایا, لکم, لکم آپ سب کے لیے, جس نے بنایا آپ سب کے لیے. اگلا ہے فجعلنا لہو, فا جعلنا لہو, فا کا مطلب پس, جعلنا ہم نے بنایا, لہو اس کے لیے, پس ہم سب نے پس ہم سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا اس کے لیے. اگلا ہے فتح لی, اس نے کھولا, فتح, فتح اس نے کھولا, لی میرے لیے, اس نے کھولا میرے لیے. اگلا ہے انا فتحنا لکا, تو انا, دیکھیے انا بے شک, ان علامہ صابر, انا بے شک ہم, نہیں انا نہیں لکھا, انا لکھا ہے, انا لکھا ہے, انا فتحنا, فا زبر فا, دیکھیے فتحنا, یہ فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا, تو بے شک ہم سب نے کھولا, بے شک ہم سب نے کھولا آپ کے لیے. لکا, لکا مطلب
آپ کے لیے. اور لاسٹ والا کیفا فعلنا بہم. کیفا یہ کہا جاتا ہے کیسا. فعلنا کیفا کیسا. فعلنا ہم نے کیا. بہم ان کے ساتھ. دیکھیے کیسا کیا ہم نے ان سب کے ساتھ. بہم یہ پڑھ چکے ہیں. بہی بہم کیسا کیا ہم نے ان سب کے ساتھ. اگلا دیکھیے یہ ہندی میں لکھا ہے, اس کی عربی بنانی. ہم سب نے کھولا ان پر. تو ہم سب نے کھولا کے لیے آ جائے گا. دیکھیے آپ فتحنا. فتحنا فتح فتح فتحتا فتحتم. جس نے لکھا ہے پریکٹس کیا اس کی سمجھ میں آ رہا ہے. فتحنا ہم سب نے کھولا. علیہم ان سب پر. فتحنا علیہ. اور میں نے بنایا ان کے لیے. اور کے لیے آ گیا وا. میں نے بنایا. جالا جالو جالتا جالتو. میں نے بنایا اس کے لیے. لہو اس کے لیے. پس ہم سب نے کھولا آپ کے لیے. پس کیا ہو گیا فا. ہم سب نے کھولا. فتحنا آپ کے لیے. لکا فتحنا لکا آ گیا. اور ہم سب نے بنایا تمہارے لیے. اور کا مطلب وا. دیکھیے ہم سب نے بنایا. جعلنا آپ تمہارے لیے. لکم تم سب کے لیے. اگلا ہے ان سب نے بنایا آپ سب کے لیے. ان سب نے بنایا. دیکھیے جعلو جعلا جعلو ان سب نے بنایا آپ سب کے لیے. لکم. کلیئر. تو یہ بہت زیادہ آسان ہے. اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ یوٹیوب پر جو دیکھ رہے ہیں اسکرین شاٹ لے کے کام کر سکتے ہیں. جو ایپ پر دیکھ رہے ہیں وہ فائلس میں جا کر ڈھونڈ سکتے ہیں. پوری ایکسرسائز مل جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. یہ ہمارا چیپٹر ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے. 9 چیپٹر ہوا ہے کمپلیٹ. 9 چیپٹر کا بی پورشن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے غور و فکر کرنے اس کی تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا. اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہذا میں تمامی حضرات سے خاص طور سے بچوں سے نوجوانوں سے اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے. اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے, اس کو لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے.